آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیو سے. جس بڑے کیس کا انتظار تھا وہ کیس اب ہمارے سامنے آ گیا ہے. آج سو موٹو کے تحت 6 اسلام آباد کے جج صاحبان کے خط کے اوپر پروسیڈنگز ہوئی. 7 جج صاحبان وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور میں تو کہوں گا کہ اس 1 گھنٹہ 34 منٹ کے قریب اگر آپ خالی ویڈیو بھی دیکھنا چاہیں وہ پروسیڈنگز کو آپ ضرور سنیں. یوٹیوب کے اوپر اویلیبل ہے اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حقیقت کیا ہے اور فسانہ کیا ہے. کورٹ کے اندر بہت ساری باتیں ہوئیں, تمام باتوں کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے, لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ عدلیہ کی طرف سے پیغام بڑا واضح ہے کہ ہم اس معاملے کو بہت سنجیدگی سے لے رہے ہیں. نمبر 2, اس کے اوپر ہم بہت سخت قسم کا پیرایا مرتب کریں گے. نمبر 3, یہ بھی ماضی کا معاملہ بھی ڈٹرمن ہوگا کہ ماضی میں جو کچھ ہوتا رہا اس کا تدارک بھی ہم نے کیسے کرنا ہے. جو دباؤ عدلیہ کے اوپر ہے اس کے اوپر 2 الفاظ استعمال کیے گئے کہ افقی دباؤ بھی ہے اور عمودی دباؤ بھی ہے, یعنی جو اوپر سے دباؤ آتا ہے وہ بھی ہے اور جو سائڈ سے دباؤ آتا ہے وہ بھی ہے. اور سائڈ سے دباؤ کے اندر جو طوفان بدتمیزی سوشل میڈیا / مین سٹریم میڈیا کے اوپر مچتا ہے, ججز کو دھمکی دی جاتی ہے, اس کا بھی ذکر ہوا. ہمارے پاس اسٹوڈیوز میں مصطفیٰ نواز کھوکھر سینئر سیاستدان موجود ہیں, ان کا شکریہ. راجہ خالد محمود ماہر قانون, دونوں کا شکریہ. ہمارے پاس خرم دستگیر خان صاحب مسلم لیگ نواز کی طرف سے, ان کا شکریہ. اور نعیم حیدر پنجوتا صاحب تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, عمران خان کے لائر ہیں. اور اکثر میں ان کو ٹویٹ پڑھتا ہوں کہ آج میں نے خان صاحب کو اس کیس میں ضمانت دلوا دی. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. آپ سے شروع کر لیتے ہیں. آج کی کارروائی سے آپ مطمئن ہیں؟ جی, آج کی کارروائی 2 پہلوؤں کے اندر میں بتاؤں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کوئی 1.5 گھنٹہ جو سماعت رہی اس کے اندر صرف اور صرف میں دیکھ رہا تھا کہ ایک طرف اٹارنی جنرل صاحب جو جسٹیفیکیشن دے رہے تھے کہ جی کیوں یہاں پر کمیشن بنایا گیا, اور دوسری طرف قاضی فائز صاحب جو بتا رہے تھے کہ میں نے سوشل میڈیا کے اوپر, شکر ہے آج انہوں نے یہ تسلیم کر لیا, بتا رہے تھے کہ میں نے دیکھا ہے کہ اس طرح سے جو ہے باتیں کی جا رہی ہیں, بڑا غلط تاثر دیا جا رہا ہے. لیکن پوری سماعت کے اندر آج انہوں نے فل کورٹ کا عندیہ دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی ضرور ڈسکس کروں گا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ معاملہ ان کے پاس یہ لیٹر کے حوالے سے 6 ججز کی طرف سے گیا تھا, اور اس سے پہلے جو آج انہوں نے تسلیم کیا کہ وہ 6 ججز میرے پاس آئے اور میں نے ان کو اس وقت بھی انصاف نہیں دیا. انہوں نے کہا جی میرا اختیار ہی نہیں تھا. تو کس کا اختیار ہے؟ یہ جملہ انہوں نے نہیں کہا جو آپ نے کہا ہے کہ میں نے ان کو انصاف نہیں دیا. دیکھیں نہیں دیا نا, نہیں دیا نا. یہ دیکھیں میں چاہوں گا وضاحت کر دیا کریں کہ یہ حقیقت ہے اور یہ میری تشریح ہے. دیکھیں جب حقیقت اور تشریح کو ملا کے حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میرے پاس آئے ہیں لیکن میرے پاس اختیار نہیں تھا. انہوں نے 2 باتیں اور بھی کہی تھیں. اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے بندیال صاحب, اور اس کے وقت کے جو سینئر پیری جج جو وہ خود تھے, اور اس وقت کے جو تیسرے جج تھے جسٹس طارق, ان دونوں کو نہیں بلایا گیا. تو اعجاز الحسن صاحب کو بلایا گیا, چیف جسٹس صاحب نے خود ان کے ساتھ میٹنگ کی, اور اس کے بعد جب کنسلٹیشن ہوئی تو نہ قاضی فائز عیسیٰ کو نہ جسٹس طارق مسعود کو بتایا گیا. یہ بھی آپ کو بتانا تھا نا ناظرین کو. دیکھیں بات یہ ہے, نہیں بتایا نا آپ نے. دیکھیں بتا دینا, آپ بتا دینا جو آپ کو لائن پسند آ رہی ہیں. لائن پسند نہیں, فیکچول کانٹیکسٹ. فیکچول بات یہ ہے مطمئن ہے یا نہیں بندوتا صاحب؟ 6 ججز نے خط لکھا تو اس کے اوپر پہلے دن ہی کیوں نہیں سو چلے آج رمضان کے آخری عشرے میں بتا دیں. یہ احسان جتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں رمضان کے اندر ہم نے سماعت کی, ہم نے بڑا کوئی احسان کر دیا اور وزیر اعظم کو بلا لیا. کیوں بلایا آپ نے وزیر اعظم؟ انہوں نے بتایا نہیں کہ ایڈمنسٹریٹو ایکشن تھا, تو ظاہر ایڈمنسٹریٹو ریاست کے 2 الگ ستون ہیں, ایک ہے عدلیہ, ایک ہے انتظامیہ. خط کے اندر لکھا گیا تھا کہ ایگزیکٹو کی پالیسی کے تابع انٹیلیجنس ایجنسیز آپریٹ کر رہی ہیں, تو ایگزیکٹو کے ساتھ کس نے ڈیل کرنا ہے؟ دیکھیں ایگزیکٹو کو کون ریپرزینٹ کرتا ہے؟ دیکھیں معاملہ اس وقت جو ہے وہ عدلیہ کے اوپر حملہ ہوا ہے. عدلیہ ایک آزاد ادارہ ہے. عدلیہ کے معاملات میں اس شخص کو بلا لی, مثال کے طور پر یہاں پر یہ کہ ایک بندہ قاتل ہے, اس کو آپ کہہ دیں کہ آپ خود ہی فیصلہ کریں. اچھا کیا آپ نے قتل کا ذکر کیا, وہ میں قتل کا ذکر بیچ میں لے کے آؤں, بالکل لے کے آئیں. تو کوئکلی you as sort of not affiliated with any party, so what's your take آج کی proceedings کے اوپر؟ I see it as an opportunity. ٹھیک, opportunity اس لیے کہ ہمارے ملک کے اندر جو بھی پچھلے 76 سالوں کے اندر سیاست کا چہرہ مسخ ہوا, اس میں عدلیہ کا ایک بہت بڑا کردار ہے, اور اس opportunity کو اگر استعمال کریں تو وہ ٹرمز طے ہو جائیں, وہ گائیڈ لائنز طے ہو جائیں جو نیچے جوڈیشری ہے اس کے لیے کہ اگر کسی جج صاحب کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آتا ہے تو پھر انہیں کیا عمل اختیار کرنا چاہیے. دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ جو جج صاحبان کی اسپیسیفک ایلیگیشنز ہیں کہ ان کے ساتھ کیا بیتی, کیا کس طریقے سے پریشر ڈالا گیا, اس کے لیے غالباً سپریم کورٹ میں سمجھتا ہوں
رائے صاحب بھی موجود ہیں, نعیم بھائی بھی, کہ خود انویسٹیگیشن کرنے کا اختیار تو نہیں رکھتی. بالکل واضح انداز سے انہوں نے بتایا کہ ہمارے کون کون سے 3 فنکشنز ہیں اور کون کون سے آرٹیکل سے گورن کرتے ہیں, انکوائری ہم خود نہیں کر سکتے. تو دوسرے پہلو میں جہاں پر اسپیسیفک ایلیگیشنز کا تعلق ہے تو وہاں پر الٹیمیٹلی یہی ہوگا کہ سپریم کورٹ پھر ایک کمیشن کی جانب بڑھے گی یا کوئی انویسٹیگیٹو پروسیس ہوگا. لیکن اس سے زیادہ جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ چیزیں طے ہو جانی چاہیے کہ اس ملک کے اندر 76 سالوں سے جو کچھ ہوتا آیا اس کو اب ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. تھوڑی دیر پہلے میں میڈیا پہ کسی نے ذکر کیا, کہیں ایک سٹیٹمنٹ رؤف حسن صاحب کی بھی غالباً آئی ہے, جس کے اندر انہوں نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب پہ بھی اعتراض کیا ہے کہ اگر فل کورٹ بنتی ہے تو اس میں انہیں نہیں موجود ہونا چاہیے. اب وہ پی ٹی آئی کے ترجمان ہے. میرا یہ خیال ہے کہ اس سارے معاملے کے اوپر اگر تحریک انصاف کے وکلاء ہی رائے زنی کرتے رہیں تو وہ ذرا بہتر ہے. اس کو اتنا پولیٹیسائز بھی ہمیں نہیں کرنا چاہیے کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ جج صاحبان کے اوپر کھل کر سامنے آ جائیں اور کہیں کہ ہمیں اس پر اعتماد ہے, اس پر اعتماد نہیں ہے. گو کہ وہ یہ حق رکھتے ہیں لیکن اس موقع پر مناسب نہیں ہوتا. لیٹ می ہیئر یور پوائنٹ آف ویو. گو اہیڈ, بتائیے جی. باہر آئی تو کھل گئے ہیں نئے سرے سے حساب سارے. ان کا کیا خیال ہے کہ یہ 1.5 سال تک رہے گا معاملہ؟ 1.5 سال سے اثر پڑا ہے, پیچھے جائے گا یہ آج جنہوں نے خط لکھا ہے ان کا خیال ہے کہ یہ مورل پیڈسٹل پہ کھڑے ہو گئے خط لکھ کے. اس وقت کے جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان سے بلا کر پوچھے نا, جب جسٹس شوکت صدیقی کو لٹکایا انہوں نے, میں نے تو نہیں لٹکایا نا, انہی ججوں نے لٹکایا. تو لہذا اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ جی ایک خط لکھ کر ہم نے اپنی ساری ہسٹری صاف کر لی ہے اور ہم نے جو پچھلے جو سارے گناہ کیے ہیں, جو کالے دھبے لگائے ہیں, جو اس کی لسٹ چلے 58 سے شروع ہو جاتے ہیں, 200 کیس سے لگائے ہیں, وہ سب صاف ہو جائیں گے خط لکھنے سے؟ نہیں ہوں گے. تو لہذا قاضی فائز عیسیٰ سے ہمیں یہ ضرور توقع ہے کہ وہ پھر بے لاگ کام کریں نا جی. میں نہیں کہ کسی کو بھی نہ وہ فارغ کریں, لیکن جہاں ہوا ہے معاملہ پھر کھل کر آئے نا جی. ان کا خیال ہے کہ جی اب اگر کہتے ہیں جی دباؤ ہے, تو جس پشاور ہائی کورٹ کے جج نے 51 سیکنڈ میں 51 ضمانتیں دی ہیں, وہ دباؤ ہے کہ جھکاؤ ہے؟ جو بھی ہے جی, بات یہ کہ یا لاہور ہائی کورٹ نے ایک دن میں 12 ضمانتیں دی تھی. مجھے انٹرپٹ نہ کریں کائنڈلی, بیکاز جب لاہور ہائی کورٹ ایک دن میں 12 ضمانتیں دیتا ہے, یہ ایک وقت میں بانی پی ٹی آئی 17 ضمانتوں پر تھے. وہ تو کوئی خرم صاحب جتنی جلدی کیس ہوئی اتنی جلدی ضمانتیں, اور اس پہ اعتراض کیا ہے؟ نہیں, میرا اعتراض صرف یہ ہے کہ پہلے تو میری یہ توقع ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے کہ وہ یہ تعین کریں گے کہ مدعی کون ہے, گواہ کون ہے, ملزم کون ہے, استغاثہ کون ہے. ابھی تک کسی کو نہیں پتا, صرف ایک ویگ دھند پھیلی ہوئی ہے کہ جی خط لکھ دیا اس سے یہ ہو جائے گا. پہلے تو یہ ڈیٹرمن کرنا راجہ صاحب سے پوچھ لیتے ہیں 4 لوگ کون ہیں. آج کورٹ کے اندر وہ اصرار کر رہے تھے جی کہ آپ میرے طرف نہ دیکھیں ایز انڈیویجول. جب حامد خان صاحب نے بھی پٹیشن کا ذکر کیا, انہوں نے کہا جی پٹیشن کو آپ مجھے نہ بتائیں, آپ کمیٹی کو ایڈریس کریں. وہ پرانا کام تھا کہ جب کہنے پر پٹیشن فکس ہو جاتی تھی. اب پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے بعد ایک باقاعدہ ضابطہ ہے. تو جب آپ کہتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ سے توقع ہے یا آپ کو ان کے اوپر اعتراض ہوتا ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ شاید ابھی بھی ہم سوچ رہے ہیں کہ ایک کوئی بندہ جڑا کورٹ چلا رہا ہے. دیٹ از ناٹ دا کیس. یور ٹیک آن ٹوڈیز پروسیڈنگ. جی طلعت صاحب, میں معذرت کے ساتھ تھوڑا سا پہلے پیچھے جانا چاہتا ہوں کہ جو خط ہے اس کے مندرجات کو ذرا دیکھ لیجئے. خط میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ ہمارے الزامات کی تحقیقات کروا لیں. بڑا انٹرسٹنگ اسپیکٹ ہے اس خط کا. اس کا جو پیرا 11 ہے جہاں پہ استدعا کی گئی ہے, وی دیئر فور ریکویسٹ, وہ سپریم جوڈیشل کونسل سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جوڈیشل کنونشن بلایا جائے. ججز پورے پاکستان سے اکٹھے ہوں, کناتیں لگے وہاں پہ, وہاں تقاریر ہوں اور اداروں کے سامنے ٹکرائیں. وہاں یہ نہیں کہ وہ پورا ایک مجمع بیٹھ کے, تو وہ کیسے پروو کرے گا. یہ لیکن بس احترام 2 الفاظ ہیں, انکوائر انٹو اینڈ ڈیٹرمن. اس میں لکھا ہوا ہے خط کے اندر, وہ انکوائری نہیں مانگ رہے ہیں. انکوائری آپ اس کا پیرا 5 اگر دیکھ لیں, اس میں انہوں نے کہا کہ جسٹس شوکت صدیقی کے الزامات کی انکوائری کروائیں. انکوائری کریں, انویسٹیگیشن کا لفظ استعمال کریں. جی انویسٹیگیشن. اب سوال اور اس انویسٹیگیشن کو ایکسپینڈ کریں اور ان الزامات کا بھی جائزہ لیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے جب یہ الزام لگایا تھا, آپ کی شو میں بھی آ چکے ہیں, مختلف جگہوں پہ وہ بات کر چکے ہیں بڑے دھڑلے سے. انہوں نے مجھے اپنا پہلا انٹرویو دیا تھا لیکن وہ کبھی چلا ہی نہیں, اور میری نوکری بھی گئی تو نہ انٹرویو چل رہے.
تو یہ بھی تاریخ کیسا بتاؤں گا کہ کس نے نہیں چلنے دیا. جسٹس شوکت صدیقی کے ساتھ ان میں سے کوئی جج نہیں کھڑا ہوا تھا. آج جو سپریم کورٹ کے ایک جج ہیں، بڑے احترام سے میں ان کا نام لیتا ہوں، اطہر من اللہ صاحب، انہوں نے کہا جی کہ اٹ ہیز بین ہیپننگ، ایک عرصے سے ہوتا آیا ہے تو 22 نومبر 2022 تک تو آپ چیف جسٹس تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، آپ کے ساتھ شکایات کی ہوں گی نا. اب ایک شکایت کا یہ ججز اتنے بے بس نہیں ہوتے. کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 204 انہیں اختیار دیتا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا آبسٹرکٹ کرے گا، انصاف کے راستے میں رکاوٹ بنے گا، اسے انٹرسیپٹ کرے گا، انٹرفیرنس کرے گا، ریڈیکیول کرے گا، اسکینڈلائز کرے گا ججوں کو، یا کوئی جو پینڈنگ میٹر ہے اس میں پریجوڈس کاز کرے گا، تو وہ اسے 204 کے اندر بلا سکتے ہیں کنٹیمپٹ آف کورٹ میں. چیف جسٹس کو بلانے کا مطلب کیا ہوا کہ چیف جسٹس کمپلیننٹ بنے گا آپ کے کیس میں. لیکن ایک پہلو بیفور اگوٹ پر جو تھا صاحب وہ یہ بھی ہے نا جی کہ ڈسٹرکٹ سیشن جج اوپر سے آپ کو پتہ ہے پھر کوئی بریگیڈیئر، کوئی میجر جنرل، کوئی لیفٹیننٹ جنرل، نہیں میں ایک گزارش کرتا ہوں، کیا کرنا ہے بیچارے. میں ایک گزارش کرتا ہوں کہ اگر کسی لے مین کے ساتھ کوئی اوفنس کمٹ ہوتا ہے، اس کا کوئی بھائی ہوا ہوتا ہے، اسے کوئی تھریٹ آتی ہے، اسے پریشرائز کیا جاتا ہے، اس کے کسی رشتہ دار کو ٹارچر کیا جاتا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ جو نیئر بائی پولیس اسٹیشن وہاں پہ فوراً رپورٹ کرے گا. وہ اب انسیڈنٹ کی طرف جا رہے ہیں. لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آج جج صاحبان میں سے ایک جج صاحب نے یہ ضرور کہا کہ ہمیں اس ضابطہ بڑا سخت بنانا پڑے گا. سیشن جج، ڈسٹرکٹ سیشن جج، عام ججز، ہائی کورٹ کا چیف جسٹس، سب کے لیے ہم نے تحفظ فراہم کرنا. تو ایسا نہیں کہ کورٹ کے اندر صرف ایک ہی بات ہو رہی ہے. اگر آپ اجازت دیں، آئی ایم شیور یو ہیو سم تھنگ ٹو سے. لیکن انہوں نے جو پوائنٹ اٹھایا، انکوائری کرنی ہے نا، آپ کی نظر میں قانون کے مطابق انکوائری کون کرے اور کیسے ہو؟ مجھے ذرا ایک آئیڈیل سیناریو بتائیے کیسے انکوائری ہو اس کی. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ فل کورٹ جیسے سماعت جو ہے وہ اس کی طرف عندیہ دیا گیا ہے کہ فل کورٹ تمام مشاورت کے بعد بنائی جائے گی، کیونکہ دیگر ججز اویلیبل نہیں ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے ہراس کیا ہے، اغوا کیا ہے، کیمرے لگائے ہیں، ان تمام لوگوں کو جہاں جہاں سے یہ تھریٹس اور جہاں جہاں سے یہ ساری چیزیں ہیں ان کو بلایا جائے، ٹھیک، کسی بھی ایجنسی کے لوگ ہوں، اور اس کے بعد ان کے خلاف کارروائی کی جائے. اب معاملہ کیا ہوتا ہے یہاں پر؟ سپریم کورٹ کے اختیار میں ہے یہ؟ بالکل ہے، کیوں نہیں ہے جی؟ بالکل ہے، کیوں نہیں ہے جی؟ بالکل. مجھے یہ بتا دیں، آج کورٹ آف انکوائری تو نہیں ہے، وہ تو جج صاحب، سارے جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم انکوائری نہیں کر سکتے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ معاملے کو ان سب کو بلا کر اس کے اوپر فیصلہ دیا جائے، تعین کیا جائے، اور اس کے اوپر فیصلہ دے سکتے ہیں. قانون کے تحت ہوگا نا بلا کے؟ بالکل ہو سکتا ہے نا. وہ کون سا قانون سائٹ کرے؟ سو موٹو انہوں نے لیا ہے، تو اسی معاملے کے اندر فل کورٹ بنائی گئی ہے. نہیں کر سکتے اب سارے جج صاحب. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ جو سارے اس کے اندر جتنے لوگ ہیں ان تمام لوگوں کو بلا کر کیوں نہیں اس کے خواہش میں آپ احترام کرتا ہوں، لیکن کسی ضابطے کے تحت بنائے گئے. اس سے پہلے دیکھیں، اس سے پہلے آج عید ملن تھوڑی ہے، تسی بھی آ جاؤ. دیکھیں، آج سپریم کورٹ کے اندر آج معزز چیف صاحب نے یہ بات ایڈمٹ کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ بھی بنایا جا سکتا ہے، اور اس کا اختیار ہے، اور اس سے پہلے بھی بنایا گیا ہے، کیونکہ یہ معاملہ جو ہے کے تحت ہی بنے گا جس کو آپ ریجیکٹ کر چکے ہیں. دیکھیں، بات یہ ہے کہ انکوائری ایکٹ کے تحت جو کمیشن بنے گا، جو آپ کہہ رہے ہیں حکومت کے انڈر بنے گا، آپ تو پھر عدلیہ کو چاہتے ہیں کہ ایک ریٹائرڈ جج کے سامنے جو ہے وہ تمام جو حاضر سروس ججز ہیں وہ ان سے سامنے چلے جائیں. وہ لوگ جنہوں نے فائدہ لیا ہے، وہ لوگ جن کو فائدہ پہنچایا گیا ہے، وہ کیسے اس کے اوپر فیصلہ دے سکتے ہیں؟ صاحب، سپریم کورٹ 3 ہفتے کے اندر اپنا فیصلہ الٹ کر پنجاب حکومت الٹ دے، تب کوئی دباؤ جھکاؤ نہیں تھا. تب وہ بڑا صاف ستھرا ماحول تھا جی، بڑا اچھا تھا، بڑے اچھے فیصلے. غلط کیا نا، غلط ایگزامپل تو نہ کوٹ کرے نا، ان کے لیے غلط کے مطلب سارے میں کہہ رہا ہوں، نہیں، میں غلط ایگزامپل کوٹ نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پھر ان ججوں سے بھی حساب لینا پڑے گا. They cannot run away from it. کہ جناب آپ کہیں صرف دباؤ تھا تو لہذا دباؤ، ہم آگے دباؤ میں، ہم تو بہت پاک صاف ہیں. کرو نا پٹیشن. مسئلہ پتہ ہے کیا ہے جی؟ پٹیشن کریں نا. سارے ایشوز اس طرح آپ کو دبا نہیں سکتے کہ کوئی 6 ججوں کا خط آ گیا تو لہذا باقی سارا پچھلا. دیکھیں، جب بھی کوئی جج ہو، جب بھی کوئی بندہ ہو، کمشنر ہو، راولپنڈی والا کمشنر ہو یا کوئی بندہ ہو، جب بھی کوئی بولے گا تو اس کے اوپر یا غداری کا، یا اس کے اوپر کہ وہ ملک کے خلاف ہے یا پاگل ہے، اس کے اوپر وہ الزام لگایا جائے. کمشنر صاحب کا آخری بیان کیا تھا؟ کہ جو ہی 6 ججز کمشنر صاحب کا آخری بیان کیا تھا؟ انہوں نے یہ کہا کہ یہ پی ٹی آئی کے ہیں. اوہو، کمشنر صاحب کا آخری بیان اپنا کون سا تھا؟ بیان حلفی جو دیا تھا انہوں نے. دیکھیں، انہوں نے بیان حلفی تمام باتیں انہوں نے اس سے واپسی وہ بھی کوٹ کیتا کرنا جی. میں یہ تو آپ سے گزارش کر رہا ہوں. کیوں کی گئی؟ جب اغوا کیا جاتا ہے
اغوا کرنے کے بعد آپ سے جو مرضی بیان لے لیں. میرے سے جو مرضی بیان نہیں لے سکتے. کیوں نہیں لے سکتے؟ بالکل نہیں لے آپ سکتے. نہیں لے سکتے. آپ ذرا کسی انسپیکٹر کے پاس جائیں. میں نے 4 سال گزرتا ہے, میرے سے اپنی مرضی کا ٹویٹ نہیں لے سکے, بیان تو دور کی بات ہے. بٹ کم بینک, سو انکوائری ول اسٹل بی اے پرابلم. وہ انکوائری ڈیمانڈ کر رہے ہیں اپنے پیرامیٹر کے مطابق. ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ انکوائری کورٹ تو نہیں کر سکتی. انکوائری سپریم کورٹ نہیں کر سکتی. جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا, اس سارے معاملے کے 2 پہلو ہیں. ایک جو جج صاحبان کی اسپیسیفک ایلیگیشنز ہیں کہ ان کے ساتھ کیا بیتی. کسی نے کہا کہ میرے بردر ان لا کو اغوا کر لیا گیا, ان کو ٹارچر کیا گیا میرے سے ایک فیصلہ حاصل کرنے کے لیے. ایک جج صاحب نے کہا کیمرے لگائے گئے. ایک جج صاحب نے کہا کہ جو لوور جوڈیشری کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج تھے ان کے گھروں کے اندر کریکر پھینکے گئے. تو یہ ساری چیزیں میٹر آف ایویڈنس کی ہیں. یہ ایلیگیشنز انکوائر, کوئی عام لوگ تو یہ ایلیگیشنز نہیں لگا رہے. یہ ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے سٹنگ ججز ہیں, اور اگر وہ یہ بات کہہ رہے ہیں تو یہ سیپریٹلی اس کی اندر انکوائری ہونی چاہیے. یہ تعین سپریم کورٹ کرے گی کہ یہ انکوائری کیسے کرنی ہے. سپریم کورٹ میرے خیال میں خود یہ کام سر انجام نہیں دے سکتی. سپریم کورٹ کے ذمہ جو اس وقت بڑا کام ہے میری نظر میں وہ یہ ہے کہ ایک ضابطہ اخلاق تیار کیا جائے جس کی ہمیں ضرورت ہے. اس کے اوپر مجھے ایگریمنٹ نظر آ رہا تھا آج کے بینچ پہ, اور ہونا بھی چاہیے کہ ہم سیاستدان جو آج اس ٹیبل پہ موجود ہیں, آج سے 15-20 سال پہلے جو لوگ تھے, جو 15-20 سال بعد ہوں گے, ہمیں کم از کم یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ اگر ہمیں کسی معاملے کے اندر نشانہ بنایا جاتا ہے تو ہم جس کے پاس انصاف لینے جا رہے ہیں وہ پریشر کے بغیر خود نشانہ نہیں بنا ہوا, خود نشانہ نہیں بنا ہوا. تو یہ اس ملک کے نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک سٹرنجنٹ جی خالص کار بنایا جائے. صاحب, ایک تو یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن کی یہ کتاب موجود ہے. اس سپریم کورٹ کی جورسڈکشن آج بھی وہاں پہ پڑھ کے سنائی گئی. 184 سے لے کے 188 تک اس کے آرٹیکلس ہیں. 187 وہ پروسیس ہے, ایکسیکیوشن ہے, وہ اسے رہنے دیں. اوریجنل ہے, اوریجنل ہے, ایپیلیٹ ہے, اور ریویو ہے. ٹھیک ہے. اس کے اس سے ہٹ کے سپریم کورٹ کی قطن کوئی جورسڈکشن نہیں, وہ ٹرائل کورٹ نہیں, وہ قطن پروب نہیں کر سکتی. اگر پاناما کا کوئی حوالہ دیتا ہے کہ پاناما میں انہوں نے کیا تو وہ بیڈ ان لا تھا. ٹھیک ہے, بدترین فیصلہ تھا پاکستان کی تاریخ کا. اور پھر اس کا جو آؤٹ کم ہوا وہ دیکھ لیں کہ ملک آج تک سفر, وہ فیصلہ سائٹ بھی نہیں ہوتا, وہ سائٹ بھی نہیں ہوتا, وہ سائٹ ہی نہیں کرتے. وہ سائٹ بھی آپ بھی نہ کیجیے گا کسی غلطی سے. وہ ویسے بتا رہا ہوں, مشورہ دے رہا ہوں آپ کو دوستانہ, وہ سائٹ آپ تو مشورے کے فیس چارج کرتے ہیں. اب سپریم کورٹ کیا کر سکتی ہے؟ سپریم کورٹ ایک کنسنسس ڈیولپ کر کے, تو جو پہلے بھی سپریم کورٹ نے کیا تھا وہ غلط نہیں کیا تھا. 14 ججز اس وقت اویلیبل ہیں, 17 ہونے چاہیے, 3 ججز نہیں ہیں. لاہور ہائی کورٹ کے 3 ججز جو ایلیویٹ ہو کے آنے سپریم کورٹ میں. اب 17 ججز کی 2 دن میٹنگ رہی. اس کے بعد جو پاکستان کمیشن آف انکوائری ایکٹ ہے 2017 کا, اس میں فیڈرل گورنمنٹ انکوائری کرے گی کیسے میٹرز میں کہ جنرل انٹرسٹ کا ہو یا پبلک امپورٹنس کا ہو. تو اب چیف ایگزیکٹو کو بلا کے کہا گیا کہ آپ انکوائری کریں, اور نام سپریم کورٹ نے دیا. اس انکوائری کو آپ فرما رہے ہیں کہ اگر انکوائری ہوگی تو اسی ضابطے کے تحت ہوگی, اسی ضابطے کے تحت, اس کے علاوہ نہیں. ویسے فل کورٹ جو ہے, بیفور آئی ٹیک اے بریک اینڈ کم بیک ٹو یو ود اے کوسچن, فل کورٹ 2 مرتبہ بیٹھی ہے اس معاملے کے اوپر. وہ انتظامی طور پر فل کورٹ بیٹھی ہے. جب خط گیا کہ اس کے بعد فل کورٹ کا اجلاس ہوا, اس کے بعد پھر پرائم منسٹر سے میٹنگ ہوئی, پھر ایک اور اجلاس ہوا, پھر ان کو دوبارہ سے بریف کیا گیا. جج صاحب نے آج ایک بڑی زبردست بات کی کہ لاسٹ ٹائم فل کورٹ کب ہوئی تھی. ان کی 2 فل کورٹس ہوئیں جو آپ کے پسندیدہ جج سے ریولیوشنری, انہوں نے 4 سال میں فل کورٹ نہیں بنائی, حالانکہ انٹرفیئرنس چل رہی تھی. سو آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ کہ کیا فل کورٹ کے آنے سے کوئی بہت بڑا دھماکہ ہو جائے گا, اور آپ کی توقعات کیا ہیں آفٹر دس شارٹ بریک. معاملہ عدالت کے پاس آ گیا, عدالت نے آج اس کو سنا, اس کے اندر بڑی باتیں ہوئیں. فل کورٹ کی ڈیمانڈ ہے. تو خرم صاحب, پہلے دن سے اگر یہ ہو جاتا تو میرے خیال میں ہم بہت ساری یہ بحث نہ کر رہے ہوتے. معاملہ اگر انتظامی طرف, دیکھیے فل کورٹ ضرور بنائیں, بڑی خوشی سے بنائیں, لیکن بحثیں بند نہیں ہونی. وہ بحثوں کا مقصد تو سیاسی ہے, وہ ہے سپریم کورٹ کو, بلکہ میں یہ کہوں گا سینئر موسٹ ججز ہیں, ان کو اٹیک کرنا مقصد ہے. تو فل کورٹ بند بھی جائے گا تو آپ کے خیال میں اٹیک بند ہو جائے گا؟ اٹیک تو بند نہیں ہوگا. اٹیک تو یہ ہے کہ جس شخص پہ اٹیک کر رہے ہیں یہ وہ ہے جس کے خلاف عمران خان نے اپنے دستخطوں سے ریفرنس بھجوایا تھا, جو آج کورٹ میں اس کو ٹھیک ہے جی, اپنے دستخطوں سے ریفرنس بھجوایا تھا. اور دوسرا ایشو یہ کہا نا جی, میں نے آپ سے سوال کیا کہ مدعی کون ہے. پھر یہ آج کا چیف جسٹس خود اپنے فیلو ججز کے سامنے کھڑا ہو کر اپنا کیس ڈیفینڈ کیا.
ये भी तो प्रेसिडेंट है ना। तो फिर 6 जज आए सामने खड़े हो सुप्रीम कोर्ट के, बताएं कि जनाब ये एविडेंस है, ये लोग हैं, इन्होंने हमें प्रेशराइज किया है, इस वक्त इसने मुझे हु डिड व्हाट टू होम टू एंड व्हेन आकर सामने आ जाएं, मुझे बड़ी खुशी होगी, क्योंकि हमने बहरहाल तो आगे बढ़ना है ना इस रियासत में। क्या हमने ऐसी इसी के अंदर दबे रहना है? लेकिन ये कह देना कि जी सिर्फ ये 6 जजों के खत लिखने से अदलिया के सारे गुनाह धुल गए हैं और अब सारा फोकस जो है वो इन लोगों पर होना चाहिए। ये होगा भाई जो लोग बेनिफिशियरी रहे हैं इन केसेस के, जिन्होंने शौकत अजीज सिद्दीकी को जो है उड़ाया वहां से, जिन्होंने काजी फायजीसा के ऊपर रेफरेंस किया, उन्होंने भी तो जवाब देने हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने भी तो जवाब देने जब वैसे उल्टे। एक दिलचस्प केस भी आज की प्रोसीडिंग्स का हिस्सा बना, उसका हवाला जिसके अंदर उस वक्त के सीनियर जज और आजकल के चीफ जस्टिस काजी फायजीसा को एक शख्स ने बजरिया वीडियो कत्ल की धमकी दी। वो वायरल हुई थी काफ़ी वीडियो, जिसके ऊपर उनकी बेगम ने वो जो आप बात कर रहे हैं कि सामने आए, उन्होंने एक FIR दर्ज करवाई और उस FIR की कॉपी हमारे पास मौजूद है, एप्लीकेशन मेरे पास मौजूद है। 24 जून 2020 को बरोज़ बुध, इत्तेफाक के बाद आज भी बुध है, अगर ये जून नहीं है और ना ही ये 2020 है, उसमें उन्होंने वाज़ेह अंदाज से बताया कि अशखास के नाम लिए और ये भी कहा कि प्लीज़ ऑल्सो कॉन्टैक्ट द हेड ऑफ़ द ISI एज ही मस्ट बी अवेयर। ये नहीं है कि उनकी एप्लीकेशन दायर करने से हेड ऑफ़ द ISI जो है वो मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जाएगा या पकड़ा जाएगा। कहने का मकसद ये है कि आपको नाम देने होते हैं। तो अगर एक जज की बेगम अपनी FIR उन हालात के अंदर दर्ज करवा सकती है, तो इन जज साहिबान के पास तो कंटेम्प्ट की पावर्स भी हैं, वो क्यों नहीं इन्होंने इस्तेमाल की? ये सवाल भी तो आपको उठाने चाहिए। योर टेक। देखिए, पहली बात तो ये है, जज ज़ेबा चौधरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर खान साहब ने उनके हवाले से ये कहा कि हमने तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करनी है। ये तो नहीं कहा तुमने, यही कहा ना कि तुमने ये किया और तुम्हारे हम तुम्हें धमकी दी जी, तशद्दुद की धमकी नहीं, तशद्दुद की कोई धमकी नहीं थी कि आपके ऊपर तशद्दुद करेंगे। कोई ऐसा जुमला दिखा दें उस FIR के जुमला क्या था? मुझे याद है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। चलिए, यही कि तुम्हारे का जुमला मानते हैं ना मेरा जुमला क्या था? देखिए, उन्होंने यही कहा ना, एक अंदाज था जलसे के अंदर के तुम्हारे खिलाफ हम कार्रवाई करें। जाऊं आपके अंदाज। अच्छा ठीक है, अंदाज गलत था या अंदाज नहीं, जुमला गलत था। आप बोल दें, रिपीट कर दें। मेरे लीडर ने थोड़ी कहा। अच्छा, इस बात करने का मकसद क्या था? ठीक है, जुमला जो भी था, मकसद ये था कि उस वक्त चीफ जस्टिस काजी यहाँ पर अतन मनीला साहब थे, उन्होंने सो मोटो लेते हुए तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी थी। ठीक है कि लोअर जुडिशरी वहाँ पर एक साबका वज़ीर आज़म, उन्होंने बात क्यों की है, लिहाजा बेशक वो मजिस्ट्रेट हों, बेशक वो एडिशनल सेशन जज हों, कोई ये कह नहीं सकता। ठीक है, इमरान खान साहब खुद आकर वहाँ पर उन्होंने आकर कोर्ट के अंदर माजरत की थी और वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। यहाँ पर मामला चीफ जस्टिस साहब को भिजवाया गया, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया गया, वो खुद जजेस जाकर गए, वो इंसाफ के लिए वो कह रहे हैं कि आपकी अदलिया है, आप उसके सरबराह हैं और आप अदलिया क्या कोई कोर्ट इंसाफ नहीं दे रहे। दूसरी कोर्ट की, वैसे एक वकीलाना किस्म का सवाल है, क्या कोई कोर्ट किसी दूसरी कोर्ट की कंटेम्प्ट पावर इस्तेमाल कर सकती है? कर सकती है। नहीं कर सकती। कर सकती है, माजरत के साथ नहीं कर सकती। कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के जज की अगर तजलील होगी तो हाई कोर्ट का जज नहीं लेगा, हाई कोर्ट के जज की तजलील होगी तो सुप्रीम कोर्ट का जज कंटेम्प्ट नोटिस नहीं लेगा, उसी कोर्ट के पास पावर्स मौजूद। एम आई राइट और एम आई नॉट राइट? वो देखें, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है ना, एक बस वो अंडर आर्टिकल 2 और 4 के तहत करती है। ठीक है, जो लोअर कोर्ट्स है ना, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस के तहत 2003 के तहत, और उनको सुपरवाइज कर रही है हाई कोर्ट। बिल्कुल। यहाँ पर हाई कोर्ट के जज साहबान के खिलाफ इतना बड़ा मवाद आया तो उन्होंने कंटेम्प्ट नोटिस क्यों नहीं दिए? देखिए, उन्होंने मामला जो है जब चीफ साहब के पास रखा है तो उसके ऊपर ना चीफ साहब ने ना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कोई एक्शन नहीं लिया। एक मामला रखते हैं वो, अब आप देखें ना, फॉर एग्जाम्पल एक जज जो है वो बेल देते हैं एक बंदे को, आज भी ये जिक्र हुआ कि जमानत होती है, फिर 3 MP के तहत उठा ली जाता है, अदालत कहती है कि आपने गिरफ्तार नहीं करना। जहां पर ये आलम हो कि उनके बहनोई को उठाया जा रहा हो, कैमरे लगाए जा रहे हो, एक जज हॉस्पिटल दाखिल हो गए हो, ऐसी सूरत हाल के अंदर चीफ जस्टिस जो FIR दर्ज करवाई उन्होंने, कौन FIR दर्ज करता, उसके ऊपर कार्रवाई क्या, जो SHO मैंने देखी है वो FIR, उसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी? नहीं हुई। क्या एजेंसी के उस एहलकार को आगे पकड़ेगा? एक इंस्पेक्टर आपके DPO को डील करता है। किसकी आप बात कर रहे हैं? किस पुलिस की बात कर रहे हैं? रिकॉर्ड पे तो लेके उस रिकॉर्ड के ऊपर आने का क्या फायदा होगा? मकसद तो ये है ना कि कार्रवाई हो। वकार से दूसरी चीज, दरखास्तें देते दूसरी चीज, अल्लाह के घर चले गए। दूसरी चीज कि उनकी एलिवेशन नहीं हुई। जनाब ये फरमा रहे थे कि इमरान खान साहब ने उस रेफरेंस के ऊपर सिग्नेचर किए थे, ठीक है, तस्लीम किया उन्होंने। क्या उसका मतलब ये है
کہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ملک کے اندر ہوں آپ آنکھیں بند کر لیں؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے گھروں میں چار دیواری کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے؟ آج کل پروگرام کا جو میرا فارمیٹ ہے نا اس قدر میں مطالب اور تشریحات کو بالکل علیحدہ رکھتا ہوں بالکل، اور حقائق پہ واپس آتا ہوں. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے، لیکن ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ یہ کیس حوالہ بنا آج کورٹ کے اندر اور کہا گیا کہ آپ نے اس کے اوپر کیا کارروائی کی، انتظامی طور پر کیا کارروائی ہو سکتی ہے، حکومت وقت کی ذمہ داری کیا، ذرا اس کے اوپر اگر آپ ریفلیکٹ کریں کہ کورٹس جو کر رہی ہیں وہ تو کر رہی ہیں، حکومت کو کیا کرنا چاہیے ان دا مین وائل. دیکھیں طلعت بھائی، آپ کا جو سوال تھا، جج صاحبان نے پچھلے سال اپنے چیف جسٹس کو خط لکھا اور انہوں نے کہا کہ توہین عدالت کی جو پروسیڈنگز ہیں وہ انیشیٹ کی جائیں. ان کے خط کے ساتھ انیکسچر موجود ہے جس کے اندر انہوں نے یہ بات کی. پھر ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ان آفیسز کا بھی ذکر کیا، 2 سیکٹر کمانڈرز اسلام آباد اینڈ کوئٹہ اور ڈی جی انٹرنل، یہ بھی انہوں نے اس کے اندر ذکر کیا. تو ان کی طرف سے اپنے چیف جسٹس کو جب یہ چیزیں لکھ دی گئیں اور جب کچھ کارروائی نہیں کی گئی تو پھر انہیں سامنے آنا پڑا، میرا یہ خیال ہے. ٹھیک ہے، اگرچہ ان کے پاس طاقت تھی کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگز کرنے کی، وہ طاقت ہمارے سامنے شوکت عزیز صدیقی صاحب کا کیس موجود ہے کہ انفرادی طور پر جب وہ سامنے آئے تو پھر ان کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوا اور شوکت عزیز صدیقی صاحب کو پھر اس کی قیمت ادا کرنی پڑی. آپ کی بارز کدھر تھی ویسے اس وقت جب شوکت صدیقی کے ساتھ یہ ہو رہا تھا؟ آپ خود کیا کر رہے تھے؟ دیکھیں بارز کی اگر بات کی جائے نا، مثال کے طور پر پہلی بات تو یہ دیکھیں نا کہ ان کا جو کیس چلا ہے اس کے اندر اگر جا کر سپریم کورٹ یہ تعین کرتی ہے کہ وہ غلط بالکل کنڈکٹ کیا گیا تھا اور اس کے اوپر آ کر ججمنٹ دی جاتی ہے تو اس کے اندر میں تو پیش ہوا نہیں، تو میں تو اس کے حوالے سے نہیں کہہ سکوں گا کہ وہ ٹھیک تھا یہ غلط تھا. اب سپریم کورٹ کا ایک اپنا فیصلہ ہے، انہوں نے فیصلہ دیا ہے وہ ان کی ہے. لیکن اور یہ خط اس فیصلے کی روشنی میں سامنے آیا بائی دی وے. خط یہ مانتا ہے کہ اگر وہ فیصلہ نہ ہوتا، isn't that a fact؟ انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ فیصلہ نہ ہوتا تو شاید ہمیں قاضی فائز عیسیٰ اور شوکت عزیز جیسا بریو نہیں ہونا چاہیے. طلعت بھائی اس میں بھی دیکھنا آدھا انصاف ہوا ہے. شوکت عزیز صدیقی صاحب والے کیس میں آدھا انصاف ہوا ہے کہ ان کو ان کی جو رینیمریشن تھی، جو ان کے پرکس تھے، وہ ان کو واپس مل گئے. لیکن اس چیز کا تعین تو نہیں ہوا کہ جو انہوں نے اس وقت بات کی تھی کیا وہ صحیح تھی یا غلط. بالکل صحیح ہے، انکوائری اس کی ہونی چاہیے. بالکل صحیح، اور بڑے سیریس ایلیگیشنز تھے لیکن کوئی اس وقت سامنے نہیں آیا، کوئی ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا. یہ بات اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک ہے. تو شاید یہی وجہ ہے کہ جس نے کمپیل کیا جج صاحبان کو کہ اگر ہم انفرادی طور پر جاتے ہیں تو پھر ہمیں اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی، کوئی ہمارے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا. شاید کوئی خبر سن لے کہ تولیہ سکھاتے ہوئے فلانے صاحب جو تھے وہ چھت سے گر پڑے. تو اس چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے غالباً 6 یا 7 جو تھے وہ اکٹھے ہوئے اور پھر انہوں نے اپنی جو خدشات تھے ان کو پین کیا. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ جو دائروں کا سفر ہے ہمارے ملک کے اندر، کہ کسی دور کے اندر بھی عدلیہ نے پریشر کے بغیر فیصلے نہیں دیے. میاں نواز شریف صاحب کے خلاف جو کیس بنا، جو پیناما کیس تھا، اس کے اندر جب JIT بنائی گئی تو اس فیصلے کے اندر قوم کو ایک بڑا لیکچر بھی دیا گیا، پٹی دا نیشن. حیف ہے اس قوم پر، بڑی بڑی چیزیں، نظمیں لکھی گئی ان فیصلوں کے. وہ بعد میں نے دیکھا تھا اس میں سے تقریباً 90% مواد ویکیپیڈیا سے لیا گیا. اور پھر وہی اپنے جو فیصلے تھے انہیں واپس لینے پڑے. آج کے دور کے اندر بھی جو ہو رہا ہے وہ بھی پریشر جوڈیشری کے اوپر موجود ہے. ابھی آج سے چند مہینے پہلے سپریم کورٹ نے ٹیک اپ کیا میٹر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا. اس دہائی پہ بھی سپریم کورٹ میں پریشر تھا اور انہوں نے ڈیلیور کیا اور انہوں نے ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو انہوں نے پھانسی پر چڑھایا. لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ جب آپ کے پاس جج صاحبان اور ان کے خاندان کی طرف سے انفرادی ایگزامپلز موجود ہوں کہ آپ اپنے ایلیگیشنز کو کاؤنٹر کرنے، اپنے اوپر دباؤ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پاور بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو ڈاکومنٹ بھی کر سکتے ہیں، تب نہ کرنا ذرا عجیب سی بات لگتی ہے. آئی انڈرسٹینڈ کہ ان کے اپنے کنسرنز ہو گئے. جج صاحبان کیا کر سکتے ہیں جی اگر ان کے اوپر کوئی پریشر ہے، کوئی سیکٹر کمانڈر ان کو کر رہا ہے، کوئی اور بندہ پریشر ڈال رہا ہے، پولیٹیکل پارٹی جو کیمپین چلا رہی ہے اس کا بڑا ذکر ہوا تھا. ویسے کیا پریشر صرف سیکٹر کمانڈر ہی کرتا ہے یا پاپارازی پولیٹیشینز بھی کرتے ہیں؟ ذرا اس کو جج کیا کرے جی 10 جی دیکھیں، جج وہ میں مینشن کر چکا ہوں کہ ان کے پاس یہ پاورز موجود ہیں. دوسرے دن ہی وہ کورٹ میں بلا سکتے ہیں، کنٹیمپٹ نوٹس جاری کریں، پروسیڈ کریں فردر. بتائیں کہ آپ نے کل مجھے اپروچ کیا، کل مجھے پریشرائز کیا، مجھے تھریٹ کیا آپ نے. اگر کوئی اس طرح کا کرمنل آفینس اس سے کنسٹیٹیوٹ ہوتا ہے تو FIR لاج کروائیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کا اور ان کا کیس ٹوٹلی مختلف ہے. جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے کوئی بالڈ ایلیگیشنز نہیں لگائے تھے، اسپیسیفک ایلیگیشن تھا، اسپیسیفک پرسنز تھے، ٹائم بتایا، دن بتایا کہ فلاں دن فلاں صاحب نے آ کے یہ دھمکی دی تھی، یہ کہا تھا. اور لیگل فورم تھا، بار کی میٹنگ تھی، لیگل فورم تھا، ٹویٹ نہیں تھا، کوئی وی لاگ نہیں تھا. اب ان کا جو ہے اس خط کو اگر لے لیں کہ ایک جج صاحب کا، کوئی نام نہیں مینشن کہ کس جج صاحب کا، یہ تو ہم ایزیوم کر رہے ہیں نا کہ فلاں کا ہو سکتا ہے.
एक जज साहब का बहनोई अगवा हुआ, एक जज साहब के रिश्तेदार को टार्चर किया गया, 3 जज साहबान के नाम भी है कि उनको बरह रास्त भी अप्रोच किया गया। एक जज साहब का वो कैमरे लगाए गए। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है, ये जो नए जजीज हैं, जूनियर जजीज हैं, मैंने तो नहीं देखा कि जो हमारी वो मैडम हैं समन रिफत इम्तियाज़ साहिबा हुई, इसी तरह सरदार एजाज साहब हुए, बाबर सत्तार साहब हुए। बाबर सत्तार साहब के पास एक इम्पॉर्टेंट केस लगा, वो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद वाला। इससे हट के इनके पास कौन सा इंपॉर्टेंट केस लगा है कि इन्हें प्रेशराइज किया गया? यानी चीफ जस्टिस की आप बात कर सकते हैं, मोहसिन अख्तर कियानी साहब, वो चूंकि डीबी में उनका उस खत में यह भी तहरीर किया गया कि ना सिर्फ उन जज साहबान पर जिन पर प्रेशर हो, जो जज साहबान इसके ऐनी शाहिद हैं उनको भी कैसे रिस्पॉन्ड करना। यानी मुझे पता है कि आपके ऊपर प्रेशर आ रहा है और आप मुझसे शेयर कर रहे हैं और मेरे पे प्रेशर नहीं है, तो मैं कैसे रिस्पॉन्ड करूं? वो भी उसके अंदर गाइडलाइन मांगी है। ये तो देखें ना, गाइडलाइन एडवाइजरी बॉडी नहीं है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। सुप्रीम जो लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट तो बनाती है ना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, उसके अंदर लिखना होगा ना आपको। नहीं, कोड ऑफ कंडक्ट देखिए, ये बात मुझे भी जरा देर से समझ आई कि कोड ऑफ कंडक्ट को जोड़ा किया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से, तो लेकिन आज वाजे हो गया। नहीं, वो बनाती है कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट आपका इसमें बना हुआ है कि आपका ये सारी चीजें लिखी हुई हैं कि कोई इंटरफेरेंस है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई प्रेजुडिस काज करता है, कोई रिडिक्यूल है, कोई हेट्रेड है, कोई थ्रेट है, ये सारी चीजें उसमें लिखी हुई हैं। तो आपके पास अख्तियार है, वो कहते हैं आप बुला के, तो आप अब चीफ जस्टिस के पास जाते हैं, वो कंप्लेनेंट आप खुद होंगे, जो एग्रीव्ड आदमी है वही कंप्लेनेंट होगा। ठीक है, ओके, लेट मी टेक अ ब्रेक। ब्रेक बाद आते हैं। कोर्ट ये तस्लीम कर लेती है और कह देती नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। ज़रा हम देख रहे हैं कि जो माजी में हड़बोंग मचता रहा है अदालतों के हवाले से, अदालतों के ज़रिए अदालतों के ऊपर उस हड़बोंग को, उस दबाव को ख़त्म करने का मौका आ गया। इस मौके को हमें गंवाना नहीं चाहिए और हम इसको डीपली पोलिटिसाइज़ करके हम इसको शायद गंवा सकते हैं। ज़रा वापस आइए, आपने जिक्र किया माजी के बहुत सारे मामलात का। एक गिला आपकी जमात से ये भी है कि तमाम तर वाक़यात का ऐनी शाहिद होने के बावजूद आपने उसको कभी पुश नहीं किया। आपने पंजाब के इंतखाबात का जिक्र किया। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये सवाल हुआ कि जनाब जो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स हुई थी उस शख्स के खिलाफ जिसने काजी फायज ईसा के बारे में कातलाना धमकी दी थी, उसका इंतज़ामी तौर पर क्या जवाब था? तो कोई जवाब अवेलेबल नहीं था। ये भी पूछा गया कि जो रेफरेंस के अंदर जिसका आपने भी हवाला दिया, उसके अंदर जो हमने हिदायत दी थी उसके ऊपर आपने क्या किया? तो आपकी जमात भी को काम शाम नहीं करती है। एग्जाम्पल सेट करें ना जी, हमने ये देखें, हमने ये किया है। हम तो इंतज़ार कर रहे थे ना कि यही अदलिया जो है ये 22 महीने बेचारे हमजा शहबाज को दे देती ज़मानत। साद रफ़ीक 16 महीने बैठे रहे सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे कि यार मेरी पेशी हो जाए, नहीं हुई। तो हम तो या वो सारे जो सनाख्वाने तकदीस कानून कहाँ थे जब राना सनाउल्लाह पर मौत का मुकदमा हो गया? तो हम तो विक्टिम्स हैं इस बात के। लेकिन इससे कतई नज़र अब अगर एक मौका आया तो विक्टिम शुड पुश इस सारे मामले, मैं यही कह पुश, और उसको इस सारे मामले से में मौका आया है कि बहरहाल ये मुश्किल है जरूर, क्योंकि बैक वक्त 2 प्रोसेसेस हो रहे हैं, जुडिशलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड पोलिटिसाइजेशन ऑफ जुडिशरी। ठीक, बैक वक्त दोनों हो रहे हैं। ठीक है जी। और देखिए ये जो खत है, मैं बड़े अदब से कहूंगा, एक मुबहम खत लिख कर पब्लिसाइज करना ये सियासत है, ये जुडिशल मुबहम किधर है जी? कमाल ही कर दिया आपने। उन्होंने बीच में काफी, अगर जी जनरलाइज्ड है, जनरलाइज्ड, मुबहम तो नहीं है। चले जनरलाइज, एक जनरलाइज खत को पब्लिक करना और उस पब्लिक करके उसके लिए प्रेशर जनरेट करना, ये दिस इज पब्लिक उन्होंने किया है, प्रेशर इन्होंने जनरेट किया। जिस फोन देखिए ना, वही मैं यही कनेक्शन में जोड़ने रसन काजी साहब ने जोड़ने की कोशिश कर, उन्होंने भी अपने खत काफी पब्लिसाइज किए। ठीक है, तो ये मामला इस सिचुएशन में आ गया है कि अगर कहीं भी पोलिटिसाइजेशन होती है तो 9 मई हो जाता है एक इदारे में, दूसरे इदारे में पोलिटिसाइजेशन होती है तो ये खत बाहर आ जाता है। तो ये बड़े सीरियस इश्यूज हैं और जिनको ये एक्चुअली जो रियासत के अंदर डिविजन्स हैं, वो डिविजन्स के अंदर से जो है ना, जो दरार में से लावा बाहर आ रहा है। 9 मई का एक लावा बाहर आया, एक इदारे के अंदर डिवीजन थी, अब एक दूसरे इदारे के अंदर डिवीजन है, उसका लावा बाहर आ गया। इसका वो कितना का लावा है, रुके थे सही, नहीं रुक रहा ना। जब एक मैन्युफैक्चर करके पूरा सिस्टम तोड़ मरोड़ कर आपने एक शख्स को लाया। अब तो इस वक्त तो नहीं है ना। देखिए अब तो अदलिया भी जो है वो मुवाफिक है इन द सेंस कि वो न्यूट्रल है। आपकी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट भी एक पेज के ऊपर है।
آپ کے اوپوننٹس جو ہیں ان کا لیڈر جو ہے جیل کے اندر ہے، تو آج تو موقع ہے نا، تو آج جیل کے اندر ویسے کمال ہے، 7-7 گھنٹے کی ملاقاتیں ہیں اور چلیں 35 لاکھ کا دیسی مرغ کھا گئے۔ I think nobody should wish anybody this kind of- اچھا یہ بتائیں تو آپ کا آگے اسٹریٹجی کیا ہے؟ آپ کیا صرف دیکھتے رہیں گے کہ کورٹ کیا کرے گی، خود بھی کوئی معاملات کو اٹھائیں گے؟ دیکھیے ہمارے اس وقت ذمہ داری ہے بطور ایک حکومت ہونے کی، وہ یہ ہے کہ اس کیس کے نتیجے میں اگر کوئی لیجسلیشن کا طریقہ کار باہر آتا ہے، وی ول لیجسلیٹ تھرو دا نیشنل اسمبلی اینڈ دا سینٹ، کہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز کے بیہیویئر کو ریگولیٹ کرنے کے لیے آپ کو قانون سازی کرنا ہے۔ کہیں بھی دیکھیں ایک ہمارے پاس ابھی تک واحد جو بیسس ہے، اس خط سے کئی زیادہ طاقتور قاضی فائز عیسیٰ کا ہی لکھا ہوا فیض آباد دھرنے کا فیصلہ ہے، اس خط سے کئی زیادہ طاقتور فیصلہ۔ صحیح کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، اس کے اوپر ہم لیجسلیٹ کریں۔ اگر اس جو ابھی کیس چلا ہے، جب پتا چلے گا کہ مدعی کون ہے اور گواہ کون ہے اور ملزم کون ہے، اگر اس کے نتیجے میں کچھ چیز باہر آتی ہے، صدقے جاؤں وہ کافی عرصے سے فیصلہ جو ہے اٹس ان دا فیلڈ، آپ کوئی خط کا انتظار تھا کہ خط لکھے تو پھر آپ نے اس کو یاد دیا، لیکن آپ پہلے لیجسلیٹ کر لیتے نا۔ اب موقع آ گیا، ہم اس کو کریں اور آگے بڑھیں۔ قانون سازی پر تو پرماننٹ چینج تو لیجسلیشن کے ذریعے، یہ کہتے ہیں نہیں کرنے، نہیں کرنے دیں گے، کیوں نہیں کرنے دیں گے جی؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ معاملے کی بات ہوئی کہ سٹارٹ کہاں سے ہوا، تو ٹیرین وائٹ کیس کا حوالہ ضرور دیجئے کہ اس وقت جو ہے فیصلہ ہوا 2 رکنی بینچ نے، 3 رکنی بینچ تھا جس میں 2 ججز نے عمران خان صاحب کے حق میں فیصلہ دیا، ایک جو جج ہیں جو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب ہیں انہوں نے اس سے اختلاف کیا۔ اچھا فیصلہ ریزرو کر لیا اور فیصلہ جو ہے اس کے بعد اب دوبارہ سننے میں آ رہا ہے کہ بینچ کانسٹیٹیوٹ کوئی پرانا ہوا ہے، یعنی کہ جب فیصلہ محفوظ کر لیا جاتا ہے تو اس کے بعد تو پھر دوبارہ کس قائم کے ثابت ہوا؟ اس سے ثابت یہ ہوا کہ اس ٹائم وہ ذکر جو انہوں نے کیا ہے خط کے اندر، انہوں نے کہا کہ اس معاملے کے اوپر، ٹیرین وائٹ والے کیس کے اوپر ایک جج کے اوپر پریشر ڈالا گیا اور اسے کس نے ڈالا؟ ایجنسیوں نے۔ No, it doesn't say in the اس پیرا میں ایجنسی کا ذکر نہیں ہے بھائی، اس میں نہیں ہے تو نیچے تو ذکر ہے نا، اور پریشر کون ڈال رہا ہے؟ اس کے والد ڈال رہے ہیں جو آج چیف جسٹس بات کر رہے تھے۔ کوئی بھی ڈال سکتا ہے، آپ کا رشتہ دار ڈال سکتا ہے، آپ کے بچے ڈال سکتے ہیں، بچے ڈال سکتے ہیں کہ مجھے خواب میں آیا ہے کہ آپ خان صاحب کے کیس سے ہٹ جائیں۔ کیسی آپ بات کر رہے ہیں؟ نہیں میں بات نہیں کر رہا، میں فیکٹ 6 ججز چل کے سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں کہ کیا اس کی بیوی نے اس کے اوپر پریشر ڈالا ہے اور وہ سارے چلے گئے؟ کیسی بات ہو رہی ہے؟ یہ تو مذاق بنا رہے ہیں، اپنے آپ ججز کا مذاق بنا رہے ہیں، اور یہ جو بات کریں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اور یہ بات کریں 7-7 گھنٹے ملاقاتوں الاؤ کر دیں، تمام کیسز انہوں نے بنائے ہیں، تمام کیسز جھوٹے انہوں نے بنائے ہیں، کیسز بنانے والے مذاق اس دن بنا جس دن یہ ٹور بنے ہیں نا، چیف بنوائے انہوں نے، قاضی فائز عیسیٰ کو عمران خان کے کیس سننے سے روک دیا، کیسز انہوں نے بنوائے ہیں، وہ مذاق نہیں تھا۔ فیصلے جو ہیں اسی طرح سے آج دیکھیں 6 ججز نے جب لیٹر لکھا ہے سادہ بات اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ سادہ بات بتا دیں، اگر اس کے اوپر انٹیلیجنس ایجنسیز کے حوالے سے قانون سازی پارلیمنٹ کے اندر آئے گی تو آپ حصہ ڈالیں گے؟ نہیں، سیدھی سی بات ہے کہ پروڈکٹیو بات کر لیں۔ دیکھیں ان کے خلاف کارروائی ہو، یہ لیجسلیشن کے چکر میں پہلے ہم نے ان کی بڑی لیجسلیشن دیکھی ہیں جہاں پر نیب کے اندر ترامیم کر کے اپنے کیسز ختم کروا لیے، 16 مہینے حکومت لے کر صرف مقصد یہ تھا کہ اپنی کلین چٹیں لینی ہیں۔ آج بھی ان سے پوچھیں کہ وہ ایون فیل اپارٹمنٹ کس کے ہیں، کوئی نہیں بتائے گا کہ کس کے ہیں۔ 20 منٹ میں 33 قانون پاس ہوئے تھے قومی اسمبلی میں، تو وہ سارے اپنی 20 منٹ میں 33 قانون انہوں نے کروائے، آپ نے 100 سے زیادہ آپ نے کروائی دسمبر 2021 میں آپ نے کروائی۔ عمران خان نے اپنے کیسز ختم کروانے کے قانون پاس کیا۔ قانون سازی طلعت بھائی میرے خیال سے بڑی امپورٹنٹ ایک خورم بھائی نے بات کی ہے، انہوں نے جو ڈویژنز کا ذکر کیا یہ ہماری سوسائٹی میں پھیل چکی ہیں۔ ملک کو ہیلنگ کی ضرورت ہے، آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، ہمیں جو فنڈامنٹلی کچھ چیزیں طے کرنی ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز کا ایک پیرنٹ لا ضرور ہونا چاہیے، لیکن ایک چیز جو ہمیں طے کرنی پڑے گی وہ بھی اس تناظر میں یہ ہے کہ whether intelligence will drive policy یا policy will drive intelligence۔ ہماری بہت سی اس ریاست کی جو چیزیں اتنی الجھ کے رہ چکی ہیں کہ ہم اس وقت رڈل ایسے ہیں، وہ سیاسی کنسنسس سے ہوگا، لیکن قانون سازی بڑی ضروری ہے، قانون سازی ضروری ہے، اس سے تو اتفاق کریں گے، قانون سازی ہونی چاہیے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لیٹر تھا ججز کو لیٹر تھا، لیکن اسے بہت بری طرح سے پولیٹیسائز کیا گیا، سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا۔ ان ججوں کا اگر کوئی جینون کاز بھی تھا، کلیم بھی تھا، کیس بھی تھا، تو وہ بری طرح سے پولیٹیسائز ہو گیا ہے۔ اوکے، آئی ہیو ٹو لیو اٹ۔ آپ نے ہیلنگ کی بات کی، لیکن ہیلنگ کے لیے پیلنگ کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ جب آپ کو کسی زخم کو صاف کرنا ہوتا ہے تو اس کو اوپر سے کھرچنا ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر آپ نے مرہم لگانا ہوتا ہے۔ اگر ویسے ہی آپ مرہم لگا دیں تو بات نہیں بنے گی۔ تو اب اس وقت عدالت کے سامنے پیلنگ کا پروسیس ہے، دیکھتے ہیں کہ پیلنگ کا پروسیس جو ہے کتنی دور تک جاتا ہے۔
شکریہ آپ سب کا. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.